ذلت جسے مل رہی ہے وہ بھی امتحان میں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جو دکھ دے رہا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جو دکھ سہ رہا ہے وہ بھی امتحان میں ہے۔ جو عزت دوسروں کو دے رہا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، کامیاب ہو رہا ہے۔ جو دوسروں کو ذلیل کر رہا ہے یہ بھی امتحان میں ہے، یہ ناکام ہو رہا ہے۔ یہ جسے نعمتیں ملی تھی اس کا امتحان کیا تھا؟ اس کا امتحان یہ تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ اسے میں نے منصب، اقتدار، قوت، دولت، سطوت سب کچھ دیا، اس کی گردن میں سریا آیا یا عاجزی آئی؟ اگر عاجزی آئی تو یہ کامیاب ہے، اگر سریا آیا تو یہ ناکام۔ جسے غربت ملی تھی، جسے دکھ ملا تھا، جسے بیماری آئی تھی، اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ میرے شکوے کرتا ہے، واویلے کرتا ہے، رولے ڈالتا ہے، یہ خودکشی کا سوچتا ہے، یہ ڈپریشن لیتا ہے یا اسے صبر کرتا ہے۔ اگر اس نے یہ صبر کر لیا کامیاب ہے غریب کامیاب ہے بیمار کامیاب ہے مقروض کامیاب، قرآن کہتا کامیاب، حدیث کہتی کامیاب، اللہ کہتا کامیاب، فرشتے کہتے یہ کامیاب، اگر اس نے صبر کر لیا۔ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ، آپ نے دیکھا ہوگا سے مکان ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔ جسے گاڑی ملتی ہے وہ بھی یا لکھ دیتا ہے یا کم از کم اس کے دل و دماغ میں ھذا من فضل ربی۔ جسے بڑا دفتر ملتا ہے لوگ پیچھے لگا لیتے ہیں یا سامنے ھذا من فضل ربی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یا تو ہم چالاک بڑے ہیں یا ہم بے خبر بڑے ہیں، دونوں میں سے ایک چیز ہے، یا پھر یہ بہت بڑی بے خبری ہے۔ آیت یہاں تک نہیں ہے، آپ نے پڑھنا ہے، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے۔ آپ نے آج جا کر کم از کم میری دعوت پر مہربانی فرمانی اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آیت یہاں تک نہیں ہے، ہم یہی ھذا من فضل ربی، یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا جب اللہ نے ان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ان نعمتوں کی طرف جاؤں گا تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اس پہ بھی انشاءاللہ آج صبح درس میں بات کی تھی اور میں انشاءاللہ کروں، بلکہ یہاں رک کر میں آپ سے گزارش کروں گا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، انتہائی چھوٹا سا، مگر میری آپ سے گزارش ہے، اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، فجر کے وقت جب میں ادھر ہوں کہیں گیا نہ ہوں تو درس ہم نے شروع کیا ہے۔ ہاں جی، میں نے عرض کیا تھا کہ جسم کے درس وضو تو ہم نے بڑے پڑے ہیں، روح کو وضو بھی دے لیں نا، روح کا بھی وضو کروا لیں، وہ ڈیمانڈ ہے وہ بھی قرآن کی۔ تو مہربانی فرمایا کہ اگر آپ دروس پہ آ جائیں، جمعہ تو 8 دن بعد آتا ہے، اس میں اگر آپ تشریف لائیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا، مزہ آئے گا۔ اسلام کی زندگی میں مزہ ہے، دین میں بڑا ہی مزہ ہے۔ بلکہ یہاں پر میں اگر کہوں کہ اگر ویسے تو میں نے کہا نا، نہ یہاں آرام گاہ، نہ یہاں تفریح گاہ، نہ یہاں چراگاہ، اگر کچھ نہ کچھ آپ اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں آرام گاہ کا، تفریح گاہ کا، چراگاہ کا، تو اسلام کی چراگاہ میں آ جائیے، دین کے دائرے میں مکمل طور پہ آ جائیے، پھر آپ دیکھیے گا اللہ جل شانہ یہاں پر یہ آپ کو اس جنت کے نظارے کرا دے۔ بالکل میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں۔ تو حضرت کو بہت اللہ نے نعمتوں سے نوازا، سرکار حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، جب نعمتوں سے نوازا تو پھر ایک بڑی نعمت ایسی کہ آپ سمجھانے کے لیے بچوں کے لیے کہ بڑا سارا تخت، آپ یوں سمجھے کہ اس مسجد کے دونوں حال تقریباً بنیں گے، 80 ہاتھ 30 ہاتھ 80 ہاتھ ایسے، 60 ہاتھ ایسے گہرا اور 30 ہاتھ اوپر، ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے، یعنی زیادہ نہ یہ مسجد کا حال تو بنا نا۔ وہ پڑا تھا کراچی میں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ بیٹھے تھے لاہور میں، فجر کی نماز ہو چکی تھی، اشراق تک آپ بیٹھتے تھے، ٹائم بنتا ہے سارا 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ اتنا ٹائم بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے نا وہ مجھے یہاں چاہیے، ملکہ بلقیس کا تخت، یعنی گویا کراچی سے یہاں چاہیے، کون لائے گا جلدی؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، یہ آیت ہے قرآن پاک کی نمل میں، یہ بھی آپ دیکھ لیجیے۔ تو جن نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں، کتنی دیر میں؟ کہا حضور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ تو مجلس کتنی دیر میں ختم ہونی تھی؟ اشراق تک 1.25 گھنٹہ۔
فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر آتا ہے کہ پھر آپ کا ایک مرید اٹھا، آپ کا ایک شاگرد اٹھا، ایک اللہ والا اٹھا، ایک اللہ کا ولی اٹھا۔ ولیوں کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہوتی ہے، یہ کسی انجینئر سے نہ پوچھئے، یہ کسی ڈاکٹر سے نہ پوچھئے، یہ کسی خشک نمبر ملا سے نہ پوچھئے۔ یہ اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ ولیوں کا کیا مقام ہے، اس کی کیا شان ہے، ان کی کیا طاقت ہے، ان کی کیا پاور ہے، ان کی کیا کرامتیں ہیں، کسی سے نہ پوچھئے۔ آپ صرف سورہ نمل کھولیے اور یہ آیات پڑھیے کہ جو کام جن نہ کر سکا، جن بھی معمولی نہیں، قرآن کہتا قال عفریت من الجن، جنوں کا بھی دادا دیو ہیکل بہت بڑا، جو کام وہ نہ کر سکا، چھوٹا سا معمولی سا روزہ رکھنے والا نحیف بدن والا آپ کا شاگرد مقتدی اللہ والا، وہ کہتا ہے سرکار آپ آنکھ بند کریں۔ کیا کریں؟ آنکھ بند کریں۔ بند کرنے کا یہ دیکھیں، یہ آنے کا ٹائم، یہ جانے کا ٹائم، آنے کا الگ جانے کا الگ۔ کہا نہیں حضور آنے والا ٹائم شامل نہیں ہے، آنے والا ٹائم شامل نہیں۔ آپ آنکھ بند کریں، پہلے آنکھ بند کریں، پھر آپ کا غلام پروسیس سٹارٹ کرے گا۔ بند کر لیں، بند کرنے کے بعد شروع کروں گا اپنا کام۔ ولایت بعد میں حرکت میں آئے گی، ولایت کی طاقت آپ کی آنکھ بند کرنے کے بعد حرکت میں آئے گی۔ آپ کھولیں گے تو ولایت کی طاقت دیکھ لیں گے۔ اگلی بات آپ مجھ سے نہ پوچھے، چونکہ میں نے کہا نا کہ ولی کی طاقت کسی مولوی، کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر، کسی یوٹیوبر سے نہیں پوچھنی، تو میں بھی نہیں بتاتا۔ اگلی آپ قرآن سے پڑھ لیجئے گا جا کے سورہ نمل میں کہ آپ نے آنکھ کھولی، اتنا بڑا مسجد کے حال جتنا ہیرے لگے، جواہرات لگے، سونا لگا، بڑا سارا وہ تخت بلقیس آپ کے سامنے پڑا ہوا۔ جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا هذا من فضل ربی، ہے مجھ پہ اللہ کا اتنا کرم کہ میں نہیں، واہ واہ میرے مولا، تو نے میرے شاگرد کو یہ مقام دے دیا، تو نے میرے ولی کو یہ شان دے دی۔ اللہ اکبر، کہ اتنی طاقت کہ آنکھ کھولی ہے تو پڑا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا دیکھ کر بے ساختہ بولے هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اگلی آیت کا حصہ وہ کیا؟ یہ جو اللہ نے اتنے فضل کر دیے، اتنے کرم کر دیے، تو کہا یہ ایسے نہیں ہے کہ میں اکڑ کے پھروں، میں کہوں ہاں ہم جیسا تو کوئی نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے۔ آپ نے آیت کا اگلا حصہ پڑھنا، وہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں مجھ پہ اس لیے کی ہیں تاکہ وہ مجھے یہ دیکھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو جو مکان دیا ہے، سعادت مند بیوی دی ہے، نیک اولاد دی ہے، کوئی آپ کو اللہ نے طاقت، ستبت، صحت، جو کچھ دیا ہے، اس لیے نہیں دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ آپ اس کا شکر کریں۔ شکر کیا ہے؟ اس کی مخلوق کی خدمت کریں، اور جب اذان آ جائے اور اللہ آپ کو آپ کی طرف بلا لے، اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھک جائے، یہ شکر۔ یہ اللہ نے بہترین چہرہ عطا فرمایا۔ اگر تو آپ نے داڑھی رکھ لی تو کامیاب، کٹوا دی تو ناکام۔ اللہ نے زبان دی تھی، زبان کا امتحان ہے، اگر تو یہ سچ میں نکلی اور اچھی بات میں چلی تو یہ کامیاب، گالی، جھوٹ، غیبت ناکام۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، اگر آپ سامنے غیر محرم آ گئی، آپ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگ پڑے، آپ ناکام۔ اگر آپ نے نظر کو بچا لی، آپ کامیاب۔ صبح اٹھے اور اٹھتے ہی ناشتہ کہاں ہے، چابیاں کہاں ہیں، گاڑی کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، برش کہاں ہے، پیسٹ کہاں ہے، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، فون دیکھ لوں، میسج دیکھ لوں، اس کام میں لے گئے، اٹھتے ہی ناکام۔ اگر اٹھے اور اٹھتے کہا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، تو نے مجھے موت دینے کے بعد، یہ چھوٹی سی موت ہی تھی بھائی، یا اللہ تو نے یہ چھوٹی سی موت دے کر
بعد ما اماتنی، مجھے زندگی دے دی، تجھے زندگی دے دی۔ اٹھتے اگر یہ پڑھ لیا ساری رات کا سونا کامیاب، صبح اٹھنا کامیاب۔ صرف یہی نہیں مالک، میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں الیہ النشور، میں کدھر نہیں بھج سکتا، میں تیرے کو ہی آنا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یا اللہ میں نے تیرے پاس ہی آنا ہے۔ اگر آپ نے یہ کھانا کھایا، کھانا کھا گیا، واہ واہ کیا پکا ہے کھانا، کیا پکا، یا دوسرے طرف یہ نہیں تھا ساتھ، وہ نہیں تھا ساتھ، نمک زیادہ تھا، مرچ ایسے تھی، یہ کو کھانا ہوتا ہے یہ ویسے، اگر ان چکروں میں پڑ گئے ناکام۔ اگر کھانا کھایا ماڑا چنگا جیسا مل گیا، اس کے بعد اگر یہ کہا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین والمؤمنین، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا، میرا پیٹ بھر دیا، مجھے کھانا دیا، مجھے پانی دیا۔ اور یار پانی بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ بھئی نمک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ مرچ زیادہ ہو گئی، یہ تو ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، اور ادھر تو سب کچھ ہے، کھا نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر روز ہر لمحے اللہ کا خاموش سسٹم ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہر لمحے اس میں اب آخری بات، کامیاب کیسے ہوں، اس پہ پوری بات ہو سکتی، مگر ایک، اللہ جل شانہ کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں اس کی یاد کو طاری کرنا، ہر وقت۔ اور وہ کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم جہاں بھی ہو میں تمہیں واچ کر رہا ہوں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی، یہاں اللہ نے کیا کہا میں تمہیں واچ کر رہا ہوں۔ اور یہ جو واچنگ کی ڈیوٹی ہے میں نے جبریل پہ نہیں لگائی، میں نے میکائیل پہ نہیں لگائی، میں نے کسی اور پہ نہیں چھوڑی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، سنو میں ممتحن ہوں تو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہر وقت دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آج اگر ہم یہ سبق پکا لیں کہ ایک تو ہم امتحان گاہ میں ہیں، اور امتحان کون لے رہا ہے؟ کائنات کا وہ رب جس سے ہم بچ نہیں سکتے، ہر لمحے دیکھ رہا ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق